اما بعد، تیسری ہجری کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے، جس کے اندر سب سے بڑا واقعہ غزوہ احد والا ہوا۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے جتنی قربانیاں دیں، ان کا کچھ ایک چھوٹا سا نمونہ چند صحابہ کی شہادت کا وہ آپ کو بتایا گیا۔ اور اس غزوے کے اندر صرف صحابہ اکرام نے ہی حصہ نہیں لیا، بلکہ خواتین اسلام نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور غزوات کے اندر صحابیات کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ مجاہدین کو پانی پلانا، زخمیوں کو مرہم پٹی کرنا، اس قسم کے کام صحابیات کے لیے تھے، اور وہ یہ کیا کرتی تھیں، اور ان کے اندر امہات المؤمنین جو ہیں وہ بھی ہوا کرتی تھی۔ اسی غزوے کے اندر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کمال کی بہادری دکھائی ہے۔ مشک بھر بھر کے پانی پلا رہی ہیں احد کے شرکاء کو، احد کے زخمیوں کو۔ اچانک جو نظر پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے حملہ کر دیا ہے، تو حضرت ام عمارہ نے مشک کو چھوڑ دیا، اس کو ایک طرف پھینکا اور بھاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور یہ یاد رہے، ان کے دو بیٹے بھی اس غزوے کے اندر ہیں، بلکہ ایک بیٹے کا تو ملتا ہے کہ ایک کافر نے جس وقت ان کے بیٹے پر حملہ کیا تو بیٹے کا بازو زخمی ہوا، تو بیٹے کے زخمی بازو پر جلد از جلد اپنی چادر کو، اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور پھاڑ کر پٹی باندھی، اور پٹی باندھ کر فرمایا، بیٹے اٹھو، جہاد کو دیر نہ ہو جائے، اٹھو اور اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے ساتھ غزوہ کے اندر شریک ہو جائے۔ کتنا حوصلہ تھا ان خواتین کا! کیا بیٹے انہیں پیارے نہیں تھے؟ خدا کی قسم، اولاد کے ساتھ انہیں بھی ہمارے جتنا پیار تھا، یا شاید ہم سے بھی بڑھ کر پیار تھا، لیکن اولاد کا پیار وہ مغلوب تھا، اور دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت وہ غالب تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو، حیات طیبہ کو، جتنی سختیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کوئی دنیا کا لین دین نہیں تھا، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی اور دنیا کا غرض نہیں تھی، صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کتنا ستایا گیا، اور اس دین کو آپ نے کتنا محفوظ رکھا، اپنے وجود مسعود کے اوپر سختیاں برداشت کی ہیں، صحابہ اکرام زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن دین کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ بھائیو، آج ہم دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، دین کی قدر و قیمت، دین کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا نصیب کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہوتے دیکھا، مشک کو ایک طرف پھینکا، اور مشک کو ایک طرف پھینک کر تلوار لی اور دیوانہ وار بھاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور ابن قمیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر رہا تھا، حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حضرت ام عمارہ نے تلوار کے ساتھ اس پر حملہ کیا، کئی وار کیے، لیکن اس ظالم نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، ڈبل قمیض لوہے والی پہنی ہوئی تھی اپنے دفاع کے لیے، اس نے پلٹ کر وار حضرت ام عمارہ پر کیا، کندھے پر بہت گہرا زخم ہو گیا، لیکن وہ زخم بھی رکاوٹ نہیں بنا۔ اتنے میں ایک اور کافر جب جھپٹنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عمارہ، وہ کافر آ رہا ہے جس نے تیرے بیٹے پر حملہ کیا تھا اور اس کو زخمی کیا تھا۔
حضرت ام عمارہ شیرنی کی طرح اس پر جھپٹیں اور زور سے وار کیا اس کی ٹانگ پر، اور اس کی جس وقت ٹانگ کٹی اب وہ گرا اور بھاگ نہیں سکتا تھا۔ سرین کے بل جب بھاگا تو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اس کی دوڑ کو دیکھ کر، اس کے بھاگنے کے انداز کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے۔ تو بہرحال جب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا تو خواتین اسلام نے اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی، اور خصوصاً حضرت ام عمارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اب کل بھی جس طرح بتایا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد شیطان نے آواز لگاتی تھی ان محمدن قد قتل، کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ بات جو ہے افواہ پھیلتی پھیلتی مدینہ کی طرف پہنچی۔ جو خواتین مدینہ میں تھیں دیوانہ وار بھاگتی ہیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، وہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، بچے قربان ہو جائیں، بیٹے قربان ہو جائیں، بھائی قربان، سارے قربان ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہر چیز انہیں بھول گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو زاد بہن حضرت حمنہ بنت جیش وہ آ رہی ہیں اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی زخمی شہید ہو گیا ہے، بھائی عبداللہ۔ پھر بتایا گیا ماموں حمزہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر بتایا گیا آپ کے شوہر جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ مجھے بتایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ حضرت حمنہ ہے، رسول اللہ کی پھپھو زاد بہن۔ ایک اور صحابیہ ہے، نام نہیں مجھے ان کا ملا، جب وہ بھاگی مدینے سے دیوانہ وار تو رستے میں جو بندہ بھی مل رہا ہے اسے پوچھتی ہیں ما فعل برسول اللہ، اللہ کے نبی کے سال میں ہے۔ آنے والا بتاتا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے بیٹے کا تو میں نے سوال ہی نہیں کیا، میرا سوال ہے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ پھر آگے بڑھی، اگلا بندہ اس سے پوچھا ما فعل برسول اللہ، اس نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں میں نے شوہر کا نہیں پوچھا۔ پھر آگے بڑھی، جس وقت پتہ چلا کہ باپ شہید ہو گیا، اور آگے بڑھی پتہ چلا بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک عورت کی زندگی کے اندر یہ چار مرد جو ہیں یہ سب سے قریب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ، پھر بھائی، پھر خامد اور پھر بیٹا۔ اب یہی ان کا سہارا ہوتے ہیں ایک عورت کا۔ سب سے پہلے باپ چھتری ہوتا ہے، پھر بھائی جو ہے اس کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں، پھر خامد کو اللہ رب العزت نے اس کے دفاع کے لیے، اس کے سارے خرچ کے لیے اس کی زندگی کا پہرے دار اور چوکی دار بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بیٹے جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹوں کو محافظ بنا دیتے ہیں۔ اب ایک وہ عورت جس کے سر سے سائبان بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، جس کے بازو بھی کٹ گئے ہیں، جس کی کمر بھی دوری ہو گئی ہے، اور اس عورت کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ میں ان رشتوں کا نہیں پوچھ رہی، میں ایک ہی بات پوچھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کے سال میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوانہ وار بھاگتے ہوئی جب احد کے میدان میں پہنچتی ہیں، صحابہ سے پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی، تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہجوم میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فرمانے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، اتنے رشتوں کے قریبی رشتوں کی فوتگی اور شہادت کی خبر ملی ہے، کمر ٹوٹ گئی تھی، بازو کٹ گئے تھے، سایہ چھن گیا تھا، لیکن جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا ہے تو میری ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، میری ساری دردیں ختم ہو گئیں، میرا اب حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ خواتین اسلام ہیں جنہوں نے اس غزوے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ خواتین کا جہاد کیا ہے؟ کیا خواتین پر بھی جہاد فرض ہے؟ فرمایا نہیں، خواتین پر جہاد فرض نہیں ہے، خواتین کا جہاد وہ ہے جس کے اندر لڑائی نہیں۔ فرمایا وہ جہاد کون سا ہے؟ فرمایا وہ حج اور عمرے کا سفر جو ہے وہ ان کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کا سفر فرمایا وہ ان کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ غزوہ جس وقت ختم ہو گیا اس وقت اب ایک سوال ذہن کے اندر آ گیا، اور آپ
یہ صحابہ اکرام پر اعتراضات آپ کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں شروع ہو گئے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مکے کے اندر دو ہی گروہ تھے، پکے مسلمان یا پکے کافر۔ ہاں، مسلمان ہو تو صدیق اکبر جیسا، اور کافر تھے تو ابو جہل جیسے، درمیانہ درجہ نہیں تھا۔ مدینے کے اندر جب اسلام کو وسعت ملی تو مدینے میں جس طرح کے بات چل رہی ہے، یہود کا بسیرا تھا، یہود کا ہولڈ تھا۔ اب یہود نے جس وقت دیکھا کہ اب ہماری دال نہیں گلے گی، اب یہودی رہتے ہوئے ہم جو ہے اسلام کو نقصان نہیں دے سکتے، کیا کرو اوپر سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پھر اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایسے ہی ہوا جی، منافقین کا گروہ، اور یہ منافق بے ایمان، ان میں اکثریت یہودیوں کی تھی۔ اوپر سے کلمہ انہوں نے اسلام کا پڑھا ہوا تھا، اور اوپر سے کلمہ پڑھ کے اندر سے جہاں بھی موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی پر کسی یہودی نے اعتراض کیا، یہ حضرت عثمان غنی بھی بڑے مظلوم انسان ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے جی حضرت عثمان غنی بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی احد میں بھی بھاگ گئے تھے، صلح حدیبیہ میں بھی شریک نہیں تھے، پھر بھی آپ انہیں کہتے ہو کہ وہ جنتی ہیں۔ بتانے والے نے بتایا کہ آپ بدر میں شریک نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ اس کی وجہ کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کی بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ وہ انتہائی بیمار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ان کی تیمارداری پہ رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اس غزوہ بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کو برابر حصہ ملا ہے۔ اجی احد میں بھاگ گئے تھے، فرمایا اچھا چلو یار تیری بات مان لیتے ہیں۔ احد میں جو بھاگے حضرت عثمان غنی، تو اس بھاگ میں انہوں نے جرم کس کا کیا ہے؟ تیرا جرم کیا ہے، بتا تیرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ کہا نہیں میرا نقصان تو نہیں ہوا۔ تو کہا پھر کس کا نقصان کیا ہے؟ کہا جی اللہ اور اس کے رسول کا نقصان کیا ہے۔ فرمایا جب اللہ اس کے رسول کا نقصان ہوا ہے، اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے میں نے بھی معاف کر دیا، آپ میرے پیغمبر آپ بھی معاف کر دیں۔ جن کا جرم ہوا ہے انہوں نے معاف کر دیا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اجی صلح حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ فرمایا تو صلح حدیبیہ ہو کن شرطوں پر رہی تھی، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ حضرت عثمان غنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر مکہ گئے ہوئے تھے سفیر بن کر۔ تو یہ یاد رکھیے گا، وہ ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے۔ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے صحابہ اکرام، بلکہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ کوئی بندہ بھی ان پر اعتراض کرے تو ایسے ہی ان کے اعتراضوں میں نہ آ جایا کرو۔ آج کل نیٹ پہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ جو ہے جو اس کے منہ میں آتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں بک رہا ہے، اور ان میں علماء کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ اب ڈاکٹروں اور انجینئروں نے جب دین کو پکڑ کر اس کے ساتھ کرنا ہے تو کھلواڑ ہی کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ سرجری ہے، دوائیاں ہیں، میڈیکل ہے، انجینئر کا اپنا شعبہ ہے۔ تو جس وقت یہ لوگ ادھر آئیں گے تو دین کا کھلواڑ نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ ایک بندہ ایک دن کہنے لگا جی وہ میں نے نا فون پہ آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا، آپ سے رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہنے لگا وہ پھر میں نے نا نیٹ کھولا تھا، اس پر میں نے مسئلہ دیکھ لیا۔ میں نے کہا یہ تو عجیب کام آپ نے کیا۔ کہنے لگا کیسے جی عجیب کام کیا؟ میں نے کہا دیکھو کوئی ایسی بیماری جس کی دوائی نیٹ پر موجود نہیں، کوئی ایسی بیماری ہے؟ کہتا ہے نہیں ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ میں نے کہا اچھا خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے فرد، کبھی آپ نے ایسا کیا کہ نیٹ سے اس بیماری کی دوائی جو ہے سرچ کر کے لا کے اس مریض کو دے دی گئی ہو؟ کہتا ہے نہیں ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ میں نے خدا کے بندے دین ہی اتنی یتیم چیز ہے، اتنی لوارث ہے، نیٹ کے اوپر ہر منفی مثبت سارا مواد موجود ہے، اس کے اندر مسلم غیر مسلم اور مسلم نما کافر اور گمراہ فرقے وہ بھی سارے موجود ہیں۔ مرزائیوں کا مواد ادھر ہے، رافضیوں کا مواد ادھر ہے، عیسائیوں کا مواد ادھر ہے۔
اب آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ آپ اس میں پرکھ سکو کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط؟ تو دین کے لیے یہ آپ پڑھ رہے ہیں سیرت النبی، اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا صحابہ اکرام اعتراضات ہوتے رہے ہیں ان پر اور دفاع ہوتا رہا۔ اب جس وقت یہ بھی معاملہ ہوا نا تو اس وقت صحابہ اکرام وہ بیچارے کچھ پشیمان بھی تھے اور زخمی بھی ہیں، دل بھی زخمی ہیں، جسم بھی زخمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی ڈھارس کے لیے قرآن مجید کی 60 آیات صرف غزوہ احد کے متعلق نازل کر، اور انہی آیتوں کے اندر ان کے شہداء کے لیے خوشخبریاں بھی دی ہیں، جن پر کل بات ہوئی تھی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ ہو چکی بات۔ تو اب جس وقت یہ ساری بات ہوئی، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ عربی گرامر کا اصول ہے قد کے اوپر لام آ جائے تو معنی قسم والا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرا پیغمبر میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے، ان سے جو کچھ بھی ہوا میں اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اب صحابہ اکرام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ہاں، استاد ایک شاگرد سے ناراض ہو، ایک اس کا انداز یہ ہے کہ اس شاگرد کو بلا کر کہے بھئی میں نے تمہیں معاف کیا ہے، اور دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شاگرد کو بلا کر کہا جائے کہ اسے بتا دینا بھئی میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ دونوں پہلو اس شاگرد کے لیے خوشخبری تو ہوتے ہیں، بہتر تو ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پہلا پہلو ہے نا کہ شاگرد کو بلایا جائے اور اسے مخاطب کر کے کہا جائے کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، صحابہ اکرام کے ذہن میں آیا کہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ معاف تو اللہ نے کر دیا ہے، شاید کوئی ہم سے بڑا جرم ہو گیا ہے جس وجہ سے اللہ ہمیں مخاطب نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ صحابہ کے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرما دی، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے میرے محبوب صحابہ، اے میرے محبوب کی محبوب جماعت، میں اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میرا پیغمبر میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ بھی انہیں معاف کریں اور ان کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کریں، جس طرح پہلے ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرتے تھے، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، اب اسی طرح ان کے ساتھ مشورے آپ نے کرتے رہنا۔ تو اب بھائیو جس کا قصور ہوا اللہ نے بھی معاف کر دیا، اللہ کے پیارے محبوب نے بھی معاف کر دیا، لیکن بدبخت لوگ آج بھی انہیں معاف نہیں کر رہے۔ آج بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت عثمان غنی نے یہ کیا، حضرت عثمان غنی نے یہ کیا، اتنی مظلوم شخصیت کہ نام نہیں لینا چاہوں گا، بڑے بڑے مورخ اسلام، بڑے بڑے مفسر قرآن، ان کی قلم سے یہ جملے نکلے کہ عثمان غنی اقربا پروری کرتے رہے۔ اور یہی اس وقت بھی اعتراض ہوا تھا نا، وہ جس وقت بلوائیوں نے کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اقربا پروری کرتے رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہے ہو مال۔ فرمایا یار کتنے بھولے لوگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تھے تو اس وقت بیر رومہ خرید کر کس نے دیا تھا؟ وہ کس کے پیسے تھے؟ مسجد نبوی جب نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو وہ کس نے آس پاس کے مکان خرید کے دیے تھے؟ جیش اسرا غزوہ تبوک کے اندر جب چندے کی کمی تھی، ایک دفعہ 300 اونٹ، پھر دوسری دفعہ 300 اونٹ بمائے غلے کے، پھر 300 اونٹ، پھر درم و دینار، یہ سارے اگر اس وقت اللہ کی دی ہوئی دولت سے میں دیتا رہا ہوں تو اب خلافت ملنے کے بعد بھی اللہ کی دی ہوئی دولت سے میں اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہوں، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن لوگ ہیں انہیں معاف نہیں کر رہے۔ شیطان نے بس یہ بات کہی کہ فلاں کو بھی اتنا دیا، فلاں کو بھی اتنا دیا، اور ہم بھی بولے اور سادے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآنی شخصیات ہیں، ہم نے کہا جی یہ مورخ اسلام کے قلم سے جملہ نکلا ہے جی، وہ بڑی جی دین کی خدمت کرنے والا ہے جی، اس نے یہ بات لکھ دی ہے، ہم بھی اس کی بات میں، اسی کے رو میں ہم بھی بہ گئے۔ صحابہ کے بارے میں
دلوں میں میل آ جائے گی تو ایمان گزرنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں دل صاف رکھنا ہے، اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، وہی حدیث جو ہر خطیب ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد اپنی تنقید کا انہیں نشانہ نہ بنانا۔ تنقید کیا ہے؟ یہی ہے نا، فلاں صحابی نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ تنقید ہے۔ میں آپ پر کر سکتا ہوں، آپ مجھ پر کر سکتے ہیں، میں اپنے استاد پر آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے استاد پر کر سکتا ہوں، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے باپ پر کر سکتا ہوں، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پیر و مرشد پر تنقید کر سکتا ہوں۔ تنقید سے پاک اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ میرے نبی کی نورانی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ درس ہے، اس کو درس ہی رہنے دیں، یہ کوئی جلسہ وغیرہ نہیں۔ آپ کے جذبے کو سلام، لیکن جذبات کو کنٹرول رکھیے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو صحابہ اکرام کا دفاع اللہ رب العزت نے کیا، تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے نا۔ صحابہ پر اعتراض ہوئے، اللہ نے دفاع کرتے ہوئے فرمایا، میرا پیغمبر میں نے انہیں معاف کر دیے، میرے پیغمبر آپ بھی انہیں معاف کر دیں، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں اور ان کو مشوروں میں شریک رکھیے۔ تو صحابہ کے بارے میں دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جس طرح آپ کو بیمار ہو جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، آرام نہیں آتا، کیا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے بڑا ڈاکٹر، یہاں سے آرام نہیں آ رہا، لاہور میں چلے جاؤ، وہاں جو ہے فلاں ڈاکٹر ہے جی، اسپیشلسٹ ہے جی۔ اب ہماری تو پہنچ لاہور تک ہے، لیکن جو صاحب ثروت ہیں پھر وہ امریکہ تک چلے جاتے ہیں، ادھر مشینری، ادھر ڈاکٹر وغیرہ۔ تو بھائیو، جس طریقے سے جسم کو کوئی بیماری لگے تو ہم اوپر سے اوپر والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر آرام نہیں آتا تو بھائیو دین کے بارے میں کوئی گمراہ فرقہ، کوئی گمراہ بندہ تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے تو دین کے جو معالج علماء ہیں، آپ کسی عالم دین کے پاس جا کر اپنے شکوک و شبہات کو دور کریں۔ ایک سے شکوک و شبہات نہیں، مجھ سے نہیں دور ہوئے، آپ بڑوں کے پاس چلے جائیں، میں تو ادنا سا بندہ ہوں، وہاں دور نہیں ہوئے، اس سے بڑے کے پاس چلے جائیں، جب تک وہ دین کے بارے میں کوئی شک یا صحابہ اکرام کے بارے میں جو اعتراض ذہن میں آیا ہوا تھا، جب تک وہ نکلتا نہیں، آپ چین سے نہ بیٹھے۔ تو یہ تھے غزوہ 3 ہجری کے اہم واقعات۔ غزوہ احد آ گیا۔ غزوہ حمراء الاسد نام کل میں نے نہیں بتایا تھا، لیکن اس کا بتا دیا تھا کہ جب یہ مشرکین مکہ چلے گئے تو درمیان میں پہنچ کر جا کر ان کے ذہن میں آیا کہ پیچھے کیا منہ دکھائیں گے، ان کا ارادہ بنا واپسی کا۔ ادھر سے جبریل امین نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا۔ ایک کوئی قریشی ادھر کسی قبیلے کا سردار، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہدائے احد کی تعزیت کے لیے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکل چکے تھے۔ یہ متصل بات کی بات ہے غزوہ احد سے۔ تو ادھر تعزیت کر کے یہ پھر گیا ادھر ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان رستے میں بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یار پیچھے کیا جا کر منہ دکھائیں گے، ہم تو ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم لڑنے کے لیے کیا جاؤ گے، وہ تم سے بڑا لشکر لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان اپنی بقیہ فوج کو لے کر مکے کی طرف بھاگ گیا۔ تو اس غزوے کا نام غزوہ حمراء الاسد ہے۔ لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن مشرکین مکہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ 3 ہجری کا ہی واقعہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المؤمنین بن گئی حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ جو ہے نا، ان کا پہلے نکاح، شادی ان کی حضرت خنیس ابن حذیفہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت خنیس ابن حذیفہ یہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے بھی مدینہ طیبہ تشریف لائی تھی۔ بدر کے جنگ کے اندر ان کے خامد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اب یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری کے اندر ان کے ساتھ نکاح کیا۔ بڑی پاک باز نیک سیرت خاتون تھیں، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں. قرآن کی نص ہے ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ایک وہ ماں جس نے ہمیں جنا، ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا جب وہ ہمیں جن رہی تھی، لیکن جب کچھ ہوش سنبھالا، میری بہنوں نے بتایا، میرے بڑے بھائیوں نے بتایا، میرے رشتہ داروں نے ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تیری ماں ہے، میں نے اس کو ماں کہنا شروع کر دیا. بہن بھائیوں کی بات سن کر، رشتہ داروں کی بات سن کر میں نے اس کو ماں مان لیا، اس کو ماں کہنا شروع کر دیا. لیکن یہ وہ پاک باز خواتین ہیں جنہیں قرآن نے بتایا کہ ازواجہ امہاتہم، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں ایمان والوں کی مائیں. حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پہلے نکاح ہو چکا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی ہیں، اور حضرت عمر کی بیٹی اب تیسری ہجری میں آ گئی ہیں. تو ایک دن حضرت فاروق اعظم اپنی بیٹی سے کہنے لگے حفصہ رسول اللہ سے مطالبے نہ کیا کرو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو. اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں دینی، مجھ سے مانگ لیا کرنی ہے وہ چیز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک دفعہ حضرت حفصہ سے کہنے لگے بیٹی حفصہ عائشہ دیاں ریساں نہ کریں، عائشہ کی ریس سے نہ کرنا. عائشہ ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، تو عمر کی بیٹی ہے. عائشہ رسول اللہ کی محبوبہ ہے، وہ محبوب خدا ہیں، تیری ریس اس کے ساتھ بنتی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ بڑا خاص، اس کے اندر مفسرین نے ان کا بھی نام لکھا ہے، مشہور واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی، عصر سے لے کر مغرب تک کا درمیانہ وقت جو ہوتا تھا نا، وہ درمیانہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ازواج مطہرات تھی سب کو برابر وقت دے دیا کرتے تھے. جتنی ازواج مطہرات برابر وقت، گھڑی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ایگزیکٹ برابر وقت. اب ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان، ان کو کسی رشتہ دار نے شہد تحفے میں بھیج دی، جس طرح ہمیں بھی دی ساتھیوں نے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جنت کی شہد نوازے جی، جنت کی شہد سے اللہ ان کی تواضع فرمائے. تو ان کو شہد دے دی تحفے میں. اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے، بیٹھی رہیں، گل بات ہوتی رہی. اللہ کے نبی جب اٹھنے لگے انہوں نے ایک ہیلا کیا، انہوں نے ہیلا کیا یا رسول اللہ ٹھہرنا، میرے پاس شہد ہے، میں آپ کو وہ گھول کر پلاتی ہوں. پہلے نہیں پلائی، ہاں پہلے اس لیے نہیں پلائی کہ وہ تو مجھے اتنا ہی وقت ملنا ہے. تو یہ ایک بیوی کی خامد کے ساتھ کتنی محبت ہے. اور آگے آپ دیکھیں گے دیگر ازواج مطہرات کو بھی خامد سے کتنی محبت ہے. اور یہ وہ جائز محبت ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جتنی زیادہ ہوتی ہے محبت، اللہ اور اس کے رسول اتنے راضی ہوتے ہیں، شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی. حدیث کا مفہوم ہے، رات کو شیطان جس وقت بیٹھتا ہے اپنے ممبر پہ، اپنے شتونگڑوں سے سارے دن کی کارگزاری پوچھتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. کوئی بتاتا ہے میں نے قتل کیا، کوئی بتاتا ہے کہ میں نے شراب پلوائی، میں نے زنا کروایا، وغیرہ وغیرہ کرتا رہتا ہے، سب کو شاباش دیتا رہتا ہے. آخر پہ ایک شیطان اس کو کہتا ہے تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے سارا دن دوڑتا تو رہا ہوں، شکار کوئی ہتھے نہیں چڑھا، حملہ نہیں کر سکا، تو کوئی خاص کام ہوا نہیں. کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہے. کہا جب آ رہا تھا تو سوچا کہ آپ کو رپورٹ بھی دینی ہے، کارگزاری بھی دینی ہے، تو آتے آتے ایک میاں بیوی کی لڑائی کروا کے آ گیا ہوں، بس اتنا چھوٹا سا کام کیا. شیطان ادھر سے اٹھتا ہے اپنے ممبر سے اور اس کے ساتھ جا کے معانقہ کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. دوسرے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کام تو بڑے ہم نے کیے ہیں، قتل کروایا، زنا کروایا، شراب پلائی، یہ سارے کام ہم نے کیے، ہمیں بھی اتنی شابش آپ نے نہیں دی جتنی اس کو دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے جو اس نے کیا ہے وہ تم میں سے کسی نے نہیں کی. قتل کیا ایک بندے کو گناہ، شراب پی ایک بندے کو گناہ، زنا کیا ایک بندے کو، ایک عورت کو گناہ. اس نے جو کام کیا ہے اس نے برائی کے 2 دروازے کھول دیے. میاں بیوی لڑ پڑیں، میاں کا الگ منہ، بیوی کا الگ منہ، وہ گناہ میں الگ ملوث، وہ غلام میں الگ ملوث، 2 دروازے کھل گئے ہیں.
اس وقت دوسرے شیطان جتنے ہوتے ہیں وہ سارے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد اپنے باس کی شاباش لینے کے لیے آج کے بعد ہم بھی اسی ایجنڈے پر کام کریں۔ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا، چاہے اس کے اندر میری ماں کیوں نہ ہو، چاہے میری بہن کیوں نہ ہو، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے وہ اپنے سادگی کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایجنڈا جو ہے یہ شیطان کا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان وما ہم بضارین بہ، کیا وہ الفاظ ہیں بین المرء وزوجی، یہ شیطانی کام، اور یہودی شیطان کے ایجنٹ وہ یہی کام کرتے تھے، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کروا دی۔ تو یہ دیکھ کے محبت کتنی ہے۔ تو حضرت جو ہے نا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ٹھہرنا، میں جو ہے نا شہد لے کے آتی ہوں۔ اب شہد پلایا، اب جتنا وقت ادھر زیادہ ہوا اگلا وقت اتنا کم ہو گیا۔ اب ایک دن تو برداشت ہو گیا، اگلے دن پھر اماں جی نے یہی کام کیا، دوسرا دن بھی شاید برداشت ہو گیا، اگلے دن پھر اماں جی نے یہی کام کیا۔ اب جو اگلی مائیں تھیں انہوں نے تحقیق کی کہ چلو ایک دن تو اتفاقی بھی بن جاتا ہے کام، یہ اب مسلسل جو لیٹ ہو رہے ہیں، ہمارا وقت کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وجہ کا پتہ کیا تو وجہ یہ نکلی کہ وہ پچھلے گھر زینب کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، جب اٹھنے لگتے ہیں تو وہ جو ہے شہد پلانا شروع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی کر لیتے ہیں اس کا بندوبست۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورے کے اندر نام لکھا ہوا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نام ملتا ہے۔ انہوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ انہوں نے منصوبہ یہ بنایا، جب ادھر سے اٹھ کر آپ کے گھر میں آئیں گے نا تو آپ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور بو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی نفرت تھی۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ یاد ہے کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 خوشبو، فرمایا دنیا میں مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ نمبر 2 جی فرمایا کہ جنت کے تحفوں میں باقی سارے تحفے اللہ نے ادھر رکھ لیے تھے، اور حضرت آدم کو ایک تحفہ دے کے بھیجا تھا جنت سے، کون سا؟ بیوی والا۔ تو فرمایا عورت کے ساتھ بطور بیوی مجھے بڑی پسند ہے، عورت کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، بیوی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیسری چیز نماز ہے، اس کے اندر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ تعالیٰ مقبول نمازیں ہمیں پڑھنی نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے انتہائی نفرت۔ جب تیرے گھر آئیں گے تو یہ کہنا، اٹھ کر میرے گھر آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی۔ اور ایسے ہی ہوا، ادھر گئے تو یہی، ادھر آئے تو پھر۔ فرمایا میں نے بو والی کوئی چیز تو استعمال نہیں کی یا رسول اللہ، ابھی ابھی کوئی چیز کھائی ہے جی، وہ زینب کے گھر سے شہد۔ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے وہ شہد کی مکھی نے مغافیر کی بوٹی کو چوسا ہوا ہو اور اس کے اندر اس کے اثرات ہوں۔ تو اسی موقع پر جب آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھا، آپ نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، اللہ کی قسم آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا۔ ادھر یہ قسم کھائی ہے، اوپر سے فون کی گھنٹیاں کھڑک گئی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے لاڈلے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے وہ چیز کیوں حرام کر دی ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ اور حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں۔ وہ ایک موقع بنا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بن گیا، فاطمہ تو ان کی بیوی تھی نا، ان کا ارادہ بنا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ تو جس وقت اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کے بتایا نا، بخاری میں بھی ہے اور سیاستہ کی اکثر کتب میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا علی کو بتا دو اللہ کے حلال کردہ چیز کو میں حرام نہیں کر سکتا، اللہ کی حلال کردہ چیز کو میں حرام نہیں کر سکتا۔ دوسری شادی، دوسرا نکاح اللہ نے حلال کیا ہے، میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال
نہیں کر سکتا۔ شادی دوسری کا اختیار ہے، لیکن اتنی بات علی سے کہہ دو، اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ قرآن کی اس آیت نے بھی بتا دیا کہ حلال اور حرام کی ڈگری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ کے پاس بھی یہ ڈگری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ کام ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بتلائیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بتلائیں، لیکن حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یہ انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں۔ حکم آ گیا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ سیرت النبی کا آپ کورس سن رہے ہیں، اس کے ساتھ عقائد کی بھی اصلاح ہوتے رہنے چاہیے۔ عقیدہ ہی تو اصل چیز ہے، عقیدہ نہیں، عمل جتنے بھی ہوں وہ سارے ضائع اور برباد ہیں۔ اب ازواج مطہرات، ہماری دو مائیں جو مشورہ کر رہی تھیں، ان کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہماری بات کو سن رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر وقت ہر جگہ دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی، ہر بات کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اسی لیے تو وہ مشورہ کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس وقت قسم کھائی، اماں جان حضرت حفصہ کو یہ بات اپنی قسم والی بتائی اور فرمایا کہ میں یہ بات قسم کھا چکا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ آگے کسی کو نہ بتانا۔ لیکن حضرت حفصہ نے کیا کیا؟ وہی عورتوں والی فطرت، ہاں بیچاری ان کے بس میں نہیں ہوتا، انہوں نے آگے بتا دیا۔ خیر جب اللہ کی طرف سے یہ وحی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ کو بلا کر فرمایا، حفصہ میں نے ایک بات آپ سے کی تھی اور تاکید کی تھی یہ بات کسی کو بتانی نہیں، تو آپ نے عائشہ کو اور دیگر اپنی سوکنوں کو بتا دی ہے۔ تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، من انبا کا ھذا، من انبا کا ھذا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ معلوم ہو گیا کہ ازواج مطہرات کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ۔ کس نے آپ کو بتائی ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے جس ذات نے بتائی ہے یہ بات وہ ساری کائنات کا علم رکھنے والی ذات ہے اور وہ ساری کائنات کی خبر رکھنے والی ذات۔ تو یہ واقعہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ کا تھا، اور تقریباً 60 کے قریب روایات جو ہیں یہ ان سے مروی ہیں، 60 کے قریب روایات، اور جن میں صرف بخاری کے اندر ان کی 5 روایات موجود ہیں راویہ حدیث کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی زندگی کے کئی معاملات حضرت سیدہ حفصہ سے ہمیں پہنچے ہیں، زیادہ معاملات جو ہیں وہ تو پہنچے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی اور سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ اونچی آواز سے یہ یاد کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ بڑی بیٹی کا نام زینب، ان کے خامد کا نام ابو العاص، جو اسلام قبول کر چکے تھے، 2 دن پہلے ان کا بڑا تفصیل سے واقعہ ہوا۔ دوسری بیٹی کا نام تھا رقیہ، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ اور جس طرح ابھی میں نے بتایا غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ انتہائی بیمار ہیں، ایک طرف سے بدر کی فتح کی خوشخبری ہے اور دوسری طرف سے حضرت سیدہ رقیہ کی اسی دن وفات بھی ہو گئی تھی۔ ایک خوشی اور ایک غم یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں والی جگہ پہ آئے ہیں، اپنے نالین مبارک ڈالنے لگے ہیں، حضرت عثمان غنی گم سم کھڑے ہیں۔ فرمایا عثمان کیا بات ہے، کیوں گم سم کھڑے ہو، کیوں پریشان ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے تقسیم ایسے کی ہوئی ہے، بیرونی سارے کام اللہ نے مرد کے ذمے لگائے اور گھریلو سارے کام اللہ نے عورت کے ذمے رکھے ہیں۔ اللہ نے یہ تقسیم بڑی پیاری کی ہے، عورت کے وجود کو اللہ نے نازک بنایا ہے اور اس کے ذمے جو کام لگائے وہ بھی اللہ نے نازک لگائے۔ گھر کے کام کاج، صفائی ہے، کپڑے دھونا ہے، امور خانہ داری ہے، کھانا پکانا، بڑے آسان کام، اور مرد کے ذمے مشقت والے کام،
محنت مزدوری کرنی ہے، کما کے لانا ہے، عورت کو گھر بیٹھے ہوئے کھلانا ہے۔ یورپ نے آج جھانسا دیا عورت کو، یورپ نے دھوکہ دیا، یورپ نے یہ نعرہ دیا کہ میاں اور بیوی یہ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں اور انہوں نے برابر میں چلنا ہے، دونوں کے حقوق برابر میں ہیں۔ یورپ نے دھوکہ دیا اور آج ہماری بھولی عورت میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے لگ پڑی، اور اس نے کہا کہ مجھے آزادی چاہیے۔ یورپ کی جو آزادی دینا چاہتا ہے، یورپ کی آزادی کی مثال تو اس بھیڑیے کی ہے جس بھیڑیے نے نعرہ لگایا تھا کہ چرواہے نے اور بکریوں کے ریوڑ کے مالک نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہوا ہے کہ ان کو رات کو جب لے کر جاتے ہیں تو ان کو باڑے میں قید کر دیتے ہیں، یہ بھیڑیں قید ہو گئی ہیں، اور میں ان بھیڑوں کی آزادی کا علم لے کر میں معاشرے والوں کو بتاؤں گا کہ یہ بڑے ظلم کر رہا ہے یہ چرواہا بھی اور بھیڑوں کا مالک بھی، کہ ان کو قید کر کے اس نے رکھا ہوا۔ اس نے تحریک چلائی، بھیڑوں کو آزادی ملی۔ وہ بھیڑوں کی آزادی چاہتا تھا یا اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا تھا؟ وہ تو اپنی خواہش چاہتا تھا۔ اب جس وقت نکلی بھیڑیں باہر، انہوں نے احتجاج کیا، چھلانگے لگا کر باڑے سے باہر نکلیں، تو بھیڑیے نے وہی کرتب شروع کر دی۔ بھائیو، اگر کسی کے رشتہ دار یورپ کے اندر ہیں، آپ تحقیق کریں، میں نے تحقیق کی ہوئی ہے، یورپ کی عورت آج بیچاری پریشان ہے باہر نکل کر، یورپ کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے جو لوگ ادھر رہتے ہیں نا یورپ میں، جس وقت پیچھے سے کوئی خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے فلاں رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، تو اس دن وہ بندہ کام پہ نہیں جاتا، دفتر سے چھٹی کرتا ہے، اس کے جتنے بھی ادھر پاکستانی ہوتے ہیں وہ سارے اس کے گھر آ جاتے ہیں، وہ بھی دفتروں سے چھٹی کر لیتے ہیں۔ یورپ کے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، اتنا ان میں اتفاق اتحاد، کہ ہم نے تو دنیا میں ایک ہی اصول سیکھا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے، بس کمانا ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایسے شریک ہیں۔ خاندانی سسٹم، گو کہ آج ہمارے خاندانی سسٹم پر بھی حملے ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی دینی مدارس کی اور علماء کی محنت ہے کہ ابھی تک وہ نظام نہیں آیا جو یورپ کے اندر ہے۔ یورپ کی عورت آج گھر واپس آنا چاہتی ہے اور یورپ ہماری عورت کو دھوکے دے رہا۔ بات دور نہ چلی جائے، موضوع نہیں ہے، تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا بتاؤں آپ کو، ایک تو یہ دکھ کہ میری اہلیہ فوت ہو گئی ہیں رقیہ، گھر کا سارا نظام درم برم ہو گیا ہے، گھر جاتا ہوں تو کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں ہے، بڑی غم گزار وفا شعار بیوی تھیں، ایک یہ بھی بڑا دکھ ہے، اور دوسرا یا رسول اللہ یہ بھی دکھ ہے کہ رقیہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ میرا رشتہ تھا، آپ میرے سسر تھے، میں آپ کا داماد تھا، تو ان کی وفات سے یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ فرمایا عثمان اس بات کی پرواہ نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اللہ اکبر، تو یہ وہ خوش نصیب جوڑا۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی سیدہ ام کلثوم کی، تو عثمان غنی پریشان تھے اس وقت بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا عثمان اب کیا کروں، دو بیٹیاں تھیں، باقی کی تو شادی حضرت فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ، فرمایا دو بیٹیاں تھیں، دونوں یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں، اگر میں محمد کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے اگر ان کی وفات ہوتی جاتی تو یکے بعد دیگرے وہ ساری کی ساری تیرے نکاح کے اندر میں دے دیتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگلے دن ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، ایک وقت کے اندر ایک بندہ سگی دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ آج معاشرے کے اندر جہاں اور دین کے اصولوں کے ساتھ انحراف ہو رہا ہے، اگلے دن کو کراچی میں یہ مسئلہ بنا ہے، قرآن کی نص ہے 4 پارے کی آخری آیت، حرمت علیکم، یہ رشتے تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں۔ ان حرام رشتوں کو گنتے ہوئے فرمایا ان تجمعوا بین الاختین، دو سگی بہنیں بھی تمہارے پاس اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہاری ماں تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یکے بعد دیگرے میں یہ کام بھی کر دیتا۔ ہاں جی، اسی تیسری ہجری کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدنا حسن، یاد ہے اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کب ہوا؟ دوسری ہجری میں نکاح ہوا ہے، ٹھیک 1 سال بعد
سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت سے پہلے ام الفضل انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر گھبرا گئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ آج رات میں نے ایک بڑا ہی برا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا ام فضل بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ ایسا سخت خواب تھا کہ دل نہیں کر رہا الفاظ کو زبان پر لاؤں۔ فرمایا نہیں بتاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ سے جدا ہوا ہے اور وہ ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، چونکہ سب سے بڑے معبر تھے، تعبیر بتانے والے۔ فرمایا ام فضل یہ تو خواب بڑا مبارک ہے، اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ چونکہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ سے ایک ٹکڑا نکلے گا، فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس بیٹے کو تو گود میں لے کر کھلائے گی۔ ولادت سے پہلے خوشخبریاں، ولادت سے پہلے بشارتیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ مبارک کے اندر چبا کر گھٹی جو ہے حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد حضرت سیدنا حسن کے منہ مبارک میں سب سے پہلی جو چیز دنیا کا تحفہ پہنچا وہ میرے نبی کا لعاب ہے، وہ میرے نبی پاک کی تھوک مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک جو ہے وہ ڈالی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ یہ دونوں اپنے نانا کی شبیہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ سینہ سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا حلیت مبارک تھا نا، حضرت حسن اس کی تصویر تھے، اور سینہ سے لے کر نیچے تک پاؤں تک حضرت سیدنا حسین رسول اللہ کی اس چیز کی شبیہ تھے۔ دونوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشابہت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو اٹھایا ہوا ہے اور چل رہے ہیں، بڑا ہی پیار تھا نا۔ بعض اوقات تو حدیث میں آتا ہے خطبہ دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ یہ دونوں شہزادے چھوٹے چھوٹے مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں تو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، گرے ہیں، تو رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ کر دونوں کو اٹھایا اور دونوں کو لا کر اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں نا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بڑا ہی پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا ہوا ہے تو کسی صحابی نے دیکھا تو اس نے اونچی آواز سے جملہ بولا، نعم المرکب یا غلام، اور بچے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری سواری کون سی شخصیت ہے، رسول اللہ پر سوار، کتنی سواری تیری جو ہے وہ خوش نصیب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، صرف سواری جو ہے وہ خوش نصیب نہیں، سوار بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہمیں شک ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہ گئے ہوں، آپ نے تکبیر کہی ہو اور ہم نے سنی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو بعض صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں رسول اللہ ہیں اور وہ اوپر بیٹھے ہوئے، کتنے خوش نصیب تھے، اور بڑے پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت حسن، چونکہ بات ان کی چل رہی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی حضرت حسن کے بارے میں، گود میں بٹھایا ہوا ہے اور پیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا تو سردار بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کروائے گا۔ میرے سردار بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو مسلمان عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کروائے گا۔ میرے نبی پاک نے یہ پیشین گوئی کی،
اور میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری دنیا سے زیادہ علم، سارے انبیاء سے زیادہ علم۔ اللہ اکبر۔ یہ اس علم کی ایک جھلک دیکھیے، اللہ کے نبی ایک پیشین گوئی کر رہے ہیں اور 49 ہجری کے اندر یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی۔ یہ تو خیر بڑی جلدی پیشین گوئی پوری ہوئی نا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر آخر پہ باب ملتے ہیں، باب ابواب علامت الساعہ، قیامت کی علامتیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کتنی نشانیاں 1400 سال پہلے جو میرے نبی نے بتائی تھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پوری ہو رہی۔ تو فرمایا 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتیں۔ ہوا یہ مسلمانوں کی 2 کون سی عظیم جماعتیں تھیں؟ یہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک جماعت کا یہ نقطہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ پہلے لیا جائے، پھر جو ہے نا خلیفہ منتخب کیا جائے۔ ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ ان کا بدلہ لینا چاہیے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس گروہ کی سرخیل اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ، جناب سیدنا امیر معاویہ اس گروہ میں یہ بڑے تھے اور کبار صحابہ اس میں تھے، اور دوسرا گروہ تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ پہلے میں حکومت کو مستحکم کر لوں، ان ظالموں کو چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک کر کے ان سے میں انتقام لوں گا جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ گویا کہ منزل دونوں کی ایک تھی، صرف رستہ جدا ہے۔ لاہور جانا ہے، میں کہتا ہوں کہ شیخو پورے کی طرف سے چلیں، قاری نصیر صاحب کہتے ہیں نہیں گجرانوالہ کی طرف چلیں۔ منزل تو دونوں کی ایک ہے، منزل دونوں کی ایک ہے کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، لیکن ان کا موقف ہے کہ پہلے پہنچایا جائے پھر حکومت بنائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ پہلے حکومت مضبوط ہو لے، اس کے بعد جو ہے یہ میں کام کروں گا۔ اس میں 2 عظیم جماعتیں بن گئیں۔ پھر لمبے حالات ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، جہاں پر ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے۔ میرے والد کی اور میری والدہ کی لڑائی ہو جائے تو میں باہر نکل کر کیا بتاؤں گا؟ بتا سکتا ہوں؟ حلالی بچے جو ہوتے ہیں وہ والد اور والدہ کی لڑائی یا چپکلش یا اختلاف باہر نکل کر نہیں بتاتے۔ کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں؟ ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری تو خاموشی ہے، لیکن حالات و واقعات ایسے بنے کہ وہی جو بھی میں بات کی کہ یہودیوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا، کچھ ادھر چلے گئے اور کچھ ادھر چلے گئے، گروہ بن گئے 2، اور گروہ کی عربی جو ہے وہ کیا ہے؟ شیعہ۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ شیعہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی گروہ۔ اس گروہ نے کہلانا شروع کر دیا ہم شیعان علی ہیں، انہوں نے کہلوانا شروع کر دیا ہم شیعان عائشہ یا شیعان امیر معاویہ ہیں۔ یہ 2 گروہ بن گئے۔ تو اب اسی سے پھر وہ فتنے اٹھے اور ایسے ان یہودیوں نے اندر گھس کر مسلمانوں کو دور دور کیا، یہاں تک کہ کئی مواقع ایسے بھی آئے، صلح ہو گئی ہے، بات طے ہو گئی ہے کہ صبح فوجیں واپس جائیں گی، لیکن راتوں رات یہودیوں نے ایک دوسرے پر پھر حملہ کر دیا کہ یہ واپس چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ بہرحال یہ 2 جو عظیم جماعتیں تھیں، سیدنا علی المرتضیٰ 4تھے خلیفہ راشد ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ کون بنے ہیں؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جن کی بات ہو رہی ہے، یہ 5ویں خلیفہ بنے ہیں، اور 6 ماہ انہوں نے خلافت کی ہے۔ اور ادھر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن بڑے زیرک انسان تھے، حالات پر بڑی نگاہ تھی ان کی، والد کے ساتھ بھی حکومت کے کاموں میں برابر شریک تھے۔ سوجھ گئی تھی ان کو، پتہ چل گیا تھا کہ یہ بے ایمان کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری محبت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے ہمیں کاٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 5ویں خلیفہ بنے، ان کا ارادہ بنا کہ اب یہ مسلمان جو 2 جماعتوں میں ہو چکے ہیں، 2 گروہوں میں ہو چکے ہیں، ان کو یوں ہونا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی طرف خط لکھا کہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید پیپر
بالکل سفید شیٹ، نیچے اپنے سین اپنی مور لگا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر حسن سے کہو کہ جو شرطیں دل کرتا ہے لکھ کے لے لو، معاویہ صلح کرنے کے لیے تیار، بلینک چیک صاف، جو دل کرتا ہے حضرت حسن جو ہے اس پر لکھ لے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہے، اپنے موضوع پر آنے لگا ہوں۔ تو جس وقت یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں بن گئی تھیں تو 49 ہجری کے اندر حضرت سیدنا حسن نے اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو ساتھ لیا اور جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ دونوں نے بیعت کی۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور یہاں بنیلوی صاحب کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس امام کو کیوں نہ اتنا عظیم سمجھوں جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے والے سیدنا حسن اور سیدنا حسین، اتنے دو عظیم امام جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوں، وہ امام کتنا عظیم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کب پوری ہوئی؟ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، فرمایا ان کی صلح یہ میرا سردار بیٹا جو ہے یہ کروائے گا۔ آگے پھر حضرت امیر معاویہ کی حکومت، پھر بعد کے اندر یہ واقعہ کربلا جو بنا۔ ایک لطیفے کی بات، پچھلے دنوں میں ایک جنازے پہ تھا کوٹ لدہ، وہاں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ کے ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے واقعہ کربلا کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ یار بہتر ہے نہ ہی کرو، معلومات ہماری ہوتی کوئی نہیں، تو بحثیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو وہ ہنسنے لگ پڑے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں پچھلے دنوں ایک بندے نے میرے ساتھ واقعہ کربلا پہ بات کرنی چاہی، میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ واقعہ کربلا کب پیش آیا ہے؟ کب پیش آیا ہے؟ کہتا ہے بس یہ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار کوئی تاریخ تو اس کی بتاؤ۔ تو بڑا ذہن پہ زور دے کے کہتا ہے میرا خیال ہے یہ بر صغیر کی تقسیم سے تھوڑا سا پہلے پیش آیا ہے۔ یعنی ہماری جو ہے نا وہ معلومات صفر ہیں۔ کیوں ہم بحث کریں صحابہ اکرام کی شخصیات پر؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ جماعت گزر چکی ہے، ان کے اعمال، وہ تو صحابہ کی جماعت ہے، ہم نے ان کے اعمال پہ بحث ہی نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی 49 ہجری کے اندر پوری ہوئی، جب یہ مسلمانوں کی دونوں جماعتیں، اللہ کے نبی مسلمانوں کی جماعتیں کہہ رہے ہیں بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی، میرا یہ بیٹا ان کے درمیان صلح کروائے۔ اس ہجری کے اندر یہ آخری جو بات لکھی ہوئی ہے، کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا۔ 49 ہجری، جی 49 ہجری، بعد میں بحث کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی غلط فہمی ہوگی تو دور کر لیں گے، بات رہ نہ جائے، ٹائم پورا ہو گیا۔ کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا۔ احد کے جنگ کے بعد یہودیوں نے، مشرکین نے 3 ایجنڈوں پر کام کیا ہے۔ ایک ایجنڈا یہ کہ صحابہ اکرام جو ہیں ان کو دھوکہ دے کر لایا جائے اور انہیں شہید کیا جائے، اس پر کل بحث آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے انہوں نے بنائے ہیں۔ اور تیسرا ایجنڈا یہ کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ تو یہ یہودی جو ہے کعب بن اشرف، یہ بے ایمان گیا مکے والوں کے پاس، ان کو جا کر بڑی تعزیت کر کے آیا اور انہیں کہہ کے آیا کہ میں جو ہے نا میری خدمات حاضر ہیں، جب بھی آ جاؤ۔ ان کو بتیرے اپنے جو ہے نا وفا کے جو ہے عہد و پیمان کر کے آیا۔ اب مدینے میں آ کر اس بندے نے بکواس کرنے شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی باتیں سنتے، شاعر تھا، شعروں کے اندر رسول اللہ کی ہجو کیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی، فرمایا بھئی کون بندہ ہے جو کعب بن اشرف کے بارے میں میرا سینہ ٹھنڈا کرے؟ ہے کوئی بندہ؟ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ قتل کر دوں اس کو، یہی آپ کی منشا ہے؟ فرمایا بالکل یہی منشا ہے۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ میں اس کو قتل کرنے جاؤں گا، لیکن آپ مجھے اجازت دے دیں کہ کوئی جملے میں ایسے جو نازیبہ سے ہوں، آپ کے متعلق بھی کو کہہ لوں، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے کہہ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، کہہ سکتے۔ اب یہ ادھر سے اٹھا اور سیدھا گیا کعب بن اشرف کے پاس،
اپنے قلعے کے اندر بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے یہ کعب بن اشرف نیچے آیا اور حضرت محمد ابن مسلمہ اس سے کہنے لگے کہ یار کلمہ تو پڑھ لیا ہے پر ہے پھنس گئے، یہ بندہ تو جب سے آیا ہے نا چندہ ہی مانگ رہا ہے، اب جو ہے نا جہاد کے لیے دو، اب اس کام کے لیے دو، اب اس کام کے لیے دو، ہاں تو ہم تو جو ہے نا تنگ آ گئے ہیں، تو اب جو ہے نا ہم اس وقت بڑے عجیب حالت میں ہیں، تو لمبی بات میں نے کیا کرنی ہے، بات مختصر یہ ہے کہ مجھے کچھ قرض چاہیے، آپ جو ہے کچھ وسق کھجوریں کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ضروریات کو پورا کروں۔ کعب کہنے لگا ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو ابتدا ہے، آگے جا کے پتہ چلے گا تمہیں، بہتر تو ہے اب بھی واپس آ جاؤ۔ حضرت محمد ابن مسلمہ کہنے لگے کہ یار ابھی سے واپس آنا تو ممکن نہیں، چلو آگے جا کر سوچ لیں گے، تو آپ ایسا کرو کھجوریں جو ہے مجھے دے دو، میری ضرورت کو پورا کر دو۔ یہ جو ہے نا کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیتا ہوں یہ کھجوریں، لیکن کوئی چیز میرے پاس رین تو رکھو۔ کہا رین کیا رکھیں آپ کے پاس کہ جب تک قرض واپس نہیں، کوئی چیز تو رین رکھنی ہے۔ کہا اپنی بیویوں کو رین رکھ دو۔ لگے کمال کی یار بات کرتے ہو، کتنے عجیب آدمی ہو، بیویوں کا بھی رین کبھی کسی نے رکھا؟ کہا اچھا نہیں تو پھر ایسا کرو اپنے بیٹوں کو رین رکھ دو۔ کہنے لگے یار کعب آپ سمجھتے ہو اگر بیٹوں کو میں آپ کے پاس رین رکھ دوں، کل کو لوگ تو میری اولاد کو تانے دیں گے کہ چند کھجوروں کے عوض آپ کے باپ نے آپ کو رین رکھ دیا تھا، یار کوئی غیرت مندی والی بات کرو۔ اچھا ایسا کرو ہم اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس رین رکھ دیتے ہیں، اسلحہ رکھ لو اور کھجوریں دے دو، جب کھجوریں واپس کریں گے تو اسلحہ واپس کر دینا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک۔ اب بات طے ہو گئی کہ میں نے سب کے سامنے اسلحہ لے کے نہیں آنا، اس میں بڑی بدنامی ہے، میں رات کو آؤں گا، میرے ساتھ ساتھی بھی ہوں گے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوگا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب حضرت محمد بن مسلمہ بالکل مستعد ہو کر تیار ہو کر ساتھیوں کو ساتھ لیا اور جا کے اس کے قلعے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اوپر سے اس نے پوچھا کون ہے؟ نیچے سے انہوں نے کہا میں محمد بن مسلمہ، وہ جو صبح بات ہوئی تھی اس کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ نیچے آنے لگا، مجھے یاد ہے بخاری کا جس وقت یہ بخاری ثانی میں یہ ساری آتی ہیں جنگوں کے حالات جو ہیں نا یہ اس میں آتے ہیں، تو استاد جس وقت یہ حدیث پڑھا رہے تھے، بیمار ہیں میرے شیخ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ہے کہ جس وقت اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے تو اس نے منع کیا، کہنے لگی نیچے نہ جاؤ، تو اس نے کہا نہیں میرا رضائی بھائی تو ہے، تو بیوی کہنے لگی اس کی آواز سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ تو میرے شیخ اس وقت کہتے تھے کہ بھائی بڑی سیاਣੀ عورت تھی، الفاظ سے ہی اس نے جو ہے نتیجہ اخذ کر لیا، کتنی عقل مند تھی عورت۔ تو بہرحال یہ جو ہے نیچے آیا کعب بن اشرف، اب انہوں نے پلاننگ پہلے کی ہوئی تھی کہ یہ کام کرنا ہے، اس پلاننگ کے تحت جس وقت یہ نیچے آیا انہوں نے اسلحہ سامنے رکھا، تو انہوں نے کہا کہ کعب یار کوئی آج تو آپ نے بڑی عجیب سی خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس طرح کی خوشبو تو میں نے آج تک سونگھی نہیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کعب کے پاس عام خوشبو نہیں ہوتی، کعب کی خوشبو اور کعب کی بیوی سب سے خوبصورت ہوتی ہے، یہ خوشبو عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے، یار ذرا اس کی خوشبو تو دو۔ تو اس کو سر کو نیچے کیا، اس کے سر کو سونگھنے کے لیے سر کو سونگا اور جو ہے نا کہا واقعی یار بڑی کمال کی ہے، ساتھیوں سے کہا آپ بھی سونگو، یہ سارا وہ منصوبہ تھا، سونگ لیا، پھر باتوں میں مشغول ہو گئے، یار کعب دل پریا نہیں ایک باری پھر سنگائیں، ہاں تو اب دوبارہ ساتھیوں کو اشارہ کیا، حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب کا جس وقت سر نیچے کیا اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا اور ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اب اپنا کام کرو، انہوں نے ایک ہی وار کے ساتھ اس کی گردن اتار دی، سر اٹھایا اور سیدھے آ کر بارگاہ رسالت یا رسول اللہ یہ رہا آپ کے دشمن کا، آپ کے گستاخ کا یہ رہا سر۔ تو یہ واقعہ بھی کب پیش آیا؟ یہ بھی 3 ہجری کے اندر آیا، یہ اس ہجری کے واقعات تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے